لالے کے تفسیری دروس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب ایک دلچسپ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بھائی پھر وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، پھر اسی بات کی جو ہے وہ تذکیر ہو رہی ہے، تو بھائی ہر سال اسی قرآن کا دور بھی تو کرتے ہیں تراویح میں، اور صدیاں ہو گئی ایک ہی سورۃ الفاتحہ اربوں خربوں رکعتیں ادا ہو چکی، کیا خیال ہے؟ تو اگر اللہ اتنی تذکیر کرا رہا ہے تو اس تذکیر کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی بھی یاد دہانی کی مجھے آپ کو ہم سب کو بہرحال ضرورت ہے۔ بہرحال تو عرب اپنے ہاں استعمال کرتے تھے، ایک تو اونٹوں کو برداری کے لیے، سواری کے لیے، سامان لوڈ کرنے کے لیے، معروف بات ہے، لیکن جب ان کو جنگ کرنا ہوتی تھی یا لوٹ مار کرنا ہوتی تھی تو ظاہر بات ہے جنگ کا موقع ہوگا، لوٹ مار کا موقع ہوگا، چھاپے مار دستے بھیجنے کا موقع ہوگا، تو تیز رفتار جانور کی ضرورت ہوگی جو کہ گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ اب جب گھوڑے کو استعمال کرنا ہے جنگ کے موقع پر، چھاپے مارنے کے موقع پر، لوٹ مار کے موقع پر، تو گھوڑے کا مضبوط ہونا، اس کا اسٹیمنا ہونا، اس کی اسٹرینتھ ہونا، اس کی قوت برداشت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے۔ ان کی تیاری کیا تھی؟ ان کو بھوکا رکھتے تھے، ان کو پیاسا رکھتے تھے کئی دن تک، اور تیز رفتار آندھی چلتی تھی تو اس کے تھپیڑے کی طرف یعنی ہوا کے رخ کی طرف ان کے گھوڑوں کو منہ رکھتے تھے تاکہ وہ تھپیڑے برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ یہ بھوکا رکھنا گھوڑوں کو، یہ پیاسا رکھنا گھوڑوں کو، اور یہ اس ساری مشقت سے گزارنا، اس سارے عمل کو عرب کہتے تھے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ۔ ترجمہ تو یہ کرنا پڑے گا سمجھانے کے لیے۔ تو یہ گھوڑے کی بھوک، گھوڑے کی پیاس، گھوڑے کو مشقت سے گزارنا، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ جب وہ میدان میں اترے تو کھڑا رہے، ڈٹا رہے، استقامت کا مظاہرہ کرے، اس میں سٹرینتھ موجود ہو، اس میں سٹیمنا موجود ہو، اس میں قوت برداشت موجود ہو۔ اس لفظ کو عرب استعمال کر رہے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، وہاں سے قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا، تمہیں بھی روزے رکھوائے جا رہے ہیں، تمہارا بھی سٹیمنا بڑھنا چاہیے، تمہاری بھی سٹرینتھ بڑھنی چاہیے، تمہاری بھی قوت برداشت بڑھنی چاہیے، تمہاری بھی طاقت میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہیں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہیں بھی ڈٹ جانے کی روش پر آنا ہوگا، تمہیں بھی میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ کس میدان میں؟ یہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھ لیں۔ سورۃ البقرہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے۔ البقرہ میں 40 رکوع ہیں، اور 40 رکوع میں سے پہلے 18 رکوع میں کچھ ابتدائی تعلیمات ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، احکامات ہیں، عمومی باتیں ہیں عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور بنی اسرائیل کا بالخصوص یہود کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سورۃ البقرہ میں باقاعدہ براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے۔ البقرہ آیت 153، آیت نمبر 153 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ البتہ مدد کس مقصد کے لیے چاہیے؟ یہاں تو حکم ہے، اس سے قبل 10 آیات پہلے بتایا گیا تمہیں امت وسط بنایا گیا۔ البقرہ آیت نمبر 143 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ پہلے بنی اسرائیل تھے، امت مسلمہ، پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، کتاب کو تھامنا، پیغمبر کے مشن کا حصہ بننا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ بنی اسرائیل کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو معزول کیا اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت وسط قرار دیا۔ اس امت کو کھڑا کیا گیا اس مشن کے ساتھ کہ تم نے لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی، گواہی قول سے بھی دینی ہے پیغام پہنچا کر، گواہی کردار سے بھی دینی ہے دین پر عمل کر کے دکھا کر، اور گواہی نظام کو قائم کر کے بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ اللہ کا یہ دین ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں اور یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے قول سے بھی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کردار سے بھی بتایا کہ نماز ایسے ادا کرنی ہے، حج ایسے ادا کرنا ہے، روزے کے احکام یہ ہیں، زکوٰۃ اور دیگر احکام ان کی تفصیلات یہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے انقلابی جد و جہد برپا فرمائی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوا۔ اس جد و جہد کے دوران میں بدر بھی رمضان میں سجا تھا، اس جد و جہد کے دوران میں فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی تھی، اور اس جد و جہد کے دوران میں قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا تھا۔ بہرحال وہ متحرک عمل حضور کی محنت میں دکھائی دیتا ہے۔ اس محنت کے لیے اللہ کے بندوں تک انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ البقرہ آیت نمبر 143 143۔
آیت نمبر 153 میں کہا گیا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر پوری زندگی کا طرز عمل ہے. اس مہینے کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے, برداشت کا مہینہ ہے, جھیلنے کا مہینہ ہے, مشقتوں کو بھی جھیلنا. آخری 1 گھنٹہ جو افطار سے پہلے کا ہوتا ہے ذرا مشقتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹریفک میں بھی, گھروں کے اندر بھی, کچن میں بھی, اور مسجدوں میں کبھی کبھی, حتیٰ کہ اعتکاف میں کبھی کبھی تھامنا اپنے آپ کو. صبر برداشت یہاں بھی ہے, لیکن کون سا صبر؟ وہ جو راہ خدا میں تم جد و جہد کرو گے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اسٹرگل اور محنت کرو گے, یہاں مشقتیں آئیں گی, اس کو بھی جھیلنا ہے. تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو, اور یہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا اس امت وسط والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, قوت اور طاقت کے حصول کے لیے. یہ تو ہو گیا البقرہ 153 کا معاملہ. درمیان میں بہت سارے مباحث ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر یہ البقرہ کی آیت نمبر 183, یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پر سیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. اور صوم الفرس گھوڑے کا روزہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی. 10 آیات کے بعد جائیں گے تو البقرہ کی آیت نمبر 193 ہے, 143 کا ذکر آیا, 153 کا ذکر آیا. درمیان میں بہت مباحث سے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے. 183 میں سیام یا صوم کا تذکرہ آ گیا, اور 193 میں کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور قتال کرو, جنگ کرو ان کے خلاف, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. باقی پورے کا لفظ آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں. انفال میں بدر پر تبصرہ ہے, بدر رمضان میں سجا ہے, اور صوم اگر فرض کیا گیا سیام کا معاملہ روزہ رکھنا تو اس 2 ہجری میں یہ روزوں کی فرضیت آئی, اور 2 ہجری کے ماہ رمضان میں ہی 17 رمضان کو بدر کا میدان سجا. تو اگر تم پہلے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے, مشقت سے گزارتے تھے, اسٹیمنا بڑھاتے تھے, استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کرتے تھے, اے ایمان والو اب تم نے روزے رکھنے, تم نے اسٹرینتھ بڑھانی ہے, تم نے اسٹیمنا کو بڑھانا ہے, تم نے قوت برداشت کو بڑھانا ہے, اور میدان میں اترنا ہوگا. کل تک گھوڑے اتر رہے تھے جنگ کے لیے, وہ دنیاوی جنگ تھی, لوٹ مار کے لیے, چھاپا مار دستوں کے لیے. اب یہ ایمان والے میدان میں اتریں گے, اور ایمان والے میدان میں اتریں گے تو پیچھے اللہ ان کے ساتھ تو ہو, اللہ ہوگا تو ایمان والوں کو اللہ کی مدد کی توفیل کامیابی ملے گی. پھر بدر سجتا ہے. ہاں حضور نے روزہ توڑوایا بھی ہے, جب جنگ ہوگی تو بہرحال وہاں کے اور مسائل اور میکانزم ہوتے ہیں, لیکن پہلے روزے رکھوائے گئے. 183 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر سیام فرض ہے, اور 193 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے. کون سا دین؟ وہ دین اسلام جو اللہ نے مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر دیا. یہ آج ہماری غلط فہمی ہے کہ رمضان کی عبادت کے بعد مسلمان مطمئن چاند رات کو فارغ. یہ آج ہمارا تصور ہے کہ جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن, اس کے بعد فارغ. یہ آج ہمارا تصور ہے کہ نماز بھی چلے, زکوٰۃ بھی چلے, مگر سود نہ چھوٹے, جوا نہ چھوٹے, بے پردگی نہ چھوٹے, فلمیں ڈرامے دانش گانے نہ چھوٹے. یہ آج ہمارا تصور ہے. حج اور عمرہ بھی چلے, بالکل ٹھیک ہے, جس پر فرض ہے اس نے ادا بھی کرنا ہے, لیکن یہ آج ہمارا تصور ہے حج عمرہ بھی چل رہا ہے مگر کرپشن نہیں چھوٹ رہی, لوٹ مار نہیں چھوٹ. یہ ہمارا تصور ہے. یہ آج ہمارا تصور ہے کہ اسلام چند عبادات کا نام ہے, جبکہ اللہ کا دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے اور اپنا غلبہ چاہتا ہے. اس غلبے کے لیے, اس دین کے قیام کے لیے قتال کرنے کا حکم بھی ہمارے دین نے عطا کیا. ہاں شرائط پوری ہوں گی تو قتال بھی ہوگا, مگر قتال ایسے منہ اٹھائے نہیں ہوتا, اس کی تیاری ہوتی ہے, پریپریشن ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. اس محنت کے لیے روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. اللہ اس پوری بحث کو سامنے رکھ کر ہمیں پورے دل کے ارادے کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو اسٹرینتھ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن میں پیدا ہو, ایک مجاہدانہ تربیت سے بندہ مومن گزرے, اللہ وہ تربیت مجھے, آپ کو, ہم سب کو عطا فرمائے. ایک بات پہلے بھی آ چکی ہے غالباً پچھلے جمعے میں, کیونکہ بہت سی جگہ بیان کرنے کا موقع میسر آتا ہے, کہ غالباً یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ وہ متحرک مہینہ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا معاملہ نہیں, متحرک مہینہ تھا حضور